جب سنت نکاح معلوم ہو جاتا ہے تو شادی کے وقت لڑکے لڑکیاں خاموش ہو جاتی، بالکل زبان نہیں کھولتی، منہ کھول کے کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی، یعنی امی ابو کی فرما بردار بن جاتی ہے، دادی دادا کے نانا نانی کے ایسے فرما بردار بن جاتے، زندگی میں کبھی ایسے فرما بردار نہیں بنتے سوائے شادی کے موقع کے۔ ارے اتنے دن اجتماعات میں گئے نا، سنے نا، باجی بھائی تم ایسا کیوں کر رہے؟ کیا کرنا جی، ہمارے امی ایسا بول دیے، ہمارے ابو ایسا بول دیے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں گے جو لڑکیاں جو لڑکے ماں باپ سے بغاوت کر کے لو میرج کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ جاتے، وہ تو غلط کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہے جی۔ غلط کام کے لیے پورے رشتہ دار، پورے خاندان اپنے گھر اپنے امی ابا سے بغاوت کر کے جا کے غلط کام کر رہے، تم سنت طریقے پہ عمل کرنے کے لیے اپنی امی ابو کو کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں سمجھا سکتے تم؟ امی یہ غلط طریقہ ہے، ابو یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، مجھے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں گی بس۔ کئی لڑکیاں سوال کرتی، نہیں جی ہم سے نہیں ہو رہا، ہمارے امی ناراض ہو جا رہے، ابو ناراض ہو جا رہے۔ ارے ان سے زیادہ آپ ناراض ہو کے بتاؤ، بولو کہ کرنا ہے تو سنت طریقے پہ کریں گے، نہیں کرنا ہے تو ہم شادی ہی نہیں کریں گے، کیا کر لیتے کر لو جاؤ۔ دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو امی ابو ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو راضی کر دے گا، کیونکہ تم غلط کام کے لیے ناراض نہیں کر رہے، تم اچھے کام کے لیے ناراض کر رہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بدتمیزی کرو، لیکن تم بھی حکمت سے کچھ نہ کچھ کر سکتے۔ تم اپنے کئی خواہشات کے لیے، کئی چیزوں کے لیے ناراض نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کھانا کھانا بند، بات کرنا بند، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، سامان پٹک دینا، یہ وہ چیزیں جتنی چیزیں کرتے نا، ایسے کام تم صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تو بولتا ہوں ایک ہی کام، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی غلط الفاظ نہیں امی ابو کے لیے، بس اتنا بول دو کہ کرنا ہے تو مجھے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو میں نہیں کروں گا، بالکل نکاح ہی نہیں کریں گے ہم، کیا کر لیتے کر لو، نکاح ہی نہیں کریں گے، بس میرے سامنے نکاح کی بات ہی مت بولو، میں بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گا، بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گی، لیکن کرنا ہے تو صرف دیندار سے اور سنت طریقے پہ نکاح کریں گے۔ یہ بات بول کے خاموش بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوگا اس کے بعد؟ امی ابو راضی نہیں ہوں گے؟ بالکل راضی ہوں گے، ان کو جب بات سمجھ میں آ جائے گی بالکل راضی ہو جائیں گے۔ ان کو بتاؤ، علماء کی تقریریں بتاؤ، کتابیں پڑھ کر سناؤ، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے بتاؤ، تب جا کے وہ راضی ہو جائیں گے پھر۔ اور آج ماں باپ بھی بڑے فخر سے بول لیتے، غلط کام کرتے ہوئے فخر، جی آج کتنی باتیں بولوں میں، اتنی باتیں یاد آتی ہے، اللہ رحم کرے، ایسی ایسی باتیں سنتا ہوں، غلط کام کرتے ہوئے فخر لوگوں کو، اور صحیح کام کرنے والے کو ڈرنا پڑ رہا، آج شرم نہ پڑ رہا بولتے ہوئے، کسی کے سامنے جا کے اجی باجی ایسی رسم نہیں کرنا بولے تو ہمارے کو ڈرنا پڑتا، بولنے والوں کو، حق بات بولنے والوں کو ڈرنا پڑتا، کیا سمجھتے کی، کیا بولتے کی، کیسا بولنا، صحیح بات بولنے والے برے، اور وہ لوگ غلط کام کرتے ہوئے بھی فخر، ہاں ہم بڑے ہیں، ہم کیسا کرے، ہمارے آگے زبان چلاتے کیا، ہمارے بچیاں، ہمارے ایسے بچے ہیں، ہمارے ویسے بچے ہیں، ہماری بچیوں کو تو ہم مدرسے میں پڑھائے، ہماری بچیاں تو عالمہ ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیاں منہ نہیں کھولی، ہم جیسا بولے ویسا کر لیے، یہ کیسے بچیاں ہیں جو بول رہے آج ماں باپ کو ہم ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے۔ مطلب غلط طریقے پہ مت کرو شادی بولنے والے برے، اور خاموش بیٹھ کے تم کیا غلط کرے تو ویسا منڈی ہلا کے شادیاں کر لینے والے اچھے۔ یاد رکھو یہ ہماری خاموشی اس غلطی کو اور زیادہ آگے بڑھا رہی ہے۔ آج نوجوان شادیوں کے معاملے میں ماں باپ کے فرما بردار بن کے زبان نہیں کھول کے وہ لوگ جیسا کرے ویسا سن کے تم لوگ خاموش بیٹھ رہے، یہ دوسرے لڑکیوں کے لیے، دوسرے لڑکوں کے لیے تم ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جا رہے، اس لیے یہ رسم، یہ رواج، یہ غلط طریقے شادیوں کے چلتے جا رہے۔ منہ کھولیں گے، بولیں گے کچھ، اس عمل سے روکیں گے، تب جا کے یہ کافروں کے طریقے پہ ہونے والے شادیاں رک سکتی ہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری شادیوں میں غلطیاں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کافروں کے طریقے پر ہو رہی ہے، وہ شادیاں، وہ کام، وہ عمل، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز، شادیوں میں دیر کرنا، شادیوں میں تاخیر کرنا۔ آج کچھ سخت الفاظ بھی اگر میری زبان سے نکل گئے تو نکلیں گے، لیکن حقیقت ہوں گی، وہ
حقیقت ہوگی۔ یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے ہماری، کئی جگہ پر جاتا ہوں لوگوں کی ایسی سوچ بن گئی ہے، نہیں مولانا ایسا کیسا بول دیے، ایسا نہیں بولنا تھا، یہ بے حیائی والی باتیں، یہ شرم والی باتیں، ہم ہماری بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مائیں بولتی ہیں کہ ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی کیسی باتیں سننا، ہم کو سننے میں شرم آ رہی، مول صاحب ایسا بول دیے۔ لیکن گھروں میں جو بے شرم بے حیائی والی ٹی وی لگا کے سب دیکھتے مل کے فلمیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ فنکشنوں میں جا کے بے شرم بے حیا بے پردہ گھومتے ہیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ بچیاں پارکوں میں کالجوں میں بے شرم بے حیا بن کے چلے جاتی، وہاں پر کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن تقریروں میں اگر کوئی حیا اور بے حیائی والی باتیں کیا صحیح کیا غلط ہے اگر سمجھایا جاتا ہے تو وہاں پر بڑی شرم آ جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ حالانکہ اس بے شرمی سے بچانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے۔ جب بولیں گے نہیں سب تو خاموش رہیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ شرم شرم بول کے ہم خاموش بیٹھیں گے، زبان نہیں کھولیں گے تو پھر بے شرمی والے پورے اعمال پورے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، پورے معاشرے میں چل رہے ہیں، تو وہ اعمال کیسے رکیں گے؟